السلام علیکم۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ معاشرہ بہت خراب ہے، معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے، معاشرے کے اندر ظلم بڑھ رہا ہے، معاشرے کے اندر فلاں ہو رہا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے، ہم کس چیز کا حصہ ہے؟ کہ ہم اس معاشرے میں نہیں رہنے والے؟ کہ ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں یہ دے رہا ہے، تو ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ سوال ہے نا یہ کہ ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں۔ ایک چیز کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ آپ معاشرے میں رہیں، معاشرہ آپ میں نہ رہے۔ معاشرہ جب آپ کے اندر داخل ہو جائے گا، وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے، فساد عام ہے، بددیانتی ہے، اس معاشرے کو جب آپ اپنے اندر لے آئیں گے تو پھر آپ اس معاشرے اس نظام کا حصہ بن جائیں گے۔ اب جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں کیا دے رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے کو ہم کیا دے رہے ہیں۔ کیا ہم معاشرے کو سچ دے رہے ہیں؟ کیا ہم معاشرے کو دھوکے سے بچا رہے ہیں؟ کیا ہم معاشرے کو ایمانداری دے رہے ہیں؟ کیا ہم معاشرے کو سچ اور ایمانداری اور دیانتداری کا پیغام دے رہے ہیں اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے افکار سے؟ تو اگر میرے بھائی آپ اور میں یہ نہیں کر رہے تو پھر ہمارا معاشرے سے یہ سوال کرنا بے سود ہے۔ آج جگہ جگہ پہ دیکھتے ہیں جی ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ معاشرہ ظلم سہنے کا عادی ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ظلم سہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ظالم بہت برا ہے، تو میرے بھائی پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ خود ظلم سہنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ بات کرنا کہ ظلم بڑھ رہا ہے، کیا آپ نے ظلم کو روکنے کے لیے کچھ کیا ہے؟ اگر آپ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ اس سے بڑے ظالم ہیں۔ اگر آپ جھوٹے کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ اس کے جھوٹ بولنے والے کے ساتھ کھڑے تو آپ بھی اس میں ملوث ہیں۔ کیوں؟ آپ جب اس کا ساتھ دیتے ہیں اس سے پروان ملتا ہے، اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ بھائی میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ بندہ تو مجھے سپورٹ کر رہا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ ہم کو کیا دے رہا ہے، معاشرے کو ہم کیا دے رہے ہیں، یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ کو ظلم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، آپ کو بددیانتی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، آپ کو جھوٹ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ جہاں پہ ظلم نظر آتا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آج بڑے لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آج پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سوسائٹیز کے اندر ظلم اس قدر بڑھ چکا ہے، کوئی حق کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو بھی دبا لیا جاتا ہے۔ تو آج سے کئی سال پہلے ایک شخصیت جس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر مطہر القادری ہے، آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم ان کو 2014 کے جب انہوں نے دھرنا دیا تو وہ جب باتیں کرتے تھے، آج وہی سچ ہو رہی ہیں کہ اگر اس وقت نہیں اٹھو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ اپنے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکو گے۔ تو میرے بھائیوں، کیا وہ وقت آ نہیں گیا کہ ہم اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ ان کے مخالفین بھی لاکھ ان کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات سے وہ ضرور ایگری کرتے ہیں کہ بھائی جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سچ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر یہ ظلم کا نظام ختم نہ ہوا، یہ ناانصافی کا نظام ختم نہ ہوا تو اس معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آج ہم اپنی تباہی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اس کو روکنا چاہتے ہیں، معاشرے کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اپنے آپ سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ تیری خودی میں ہو اگر پیدا انقلاب، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تو میرا پیغام یہ ہے، میرا میسج یہ ہے کہ میرے بھائیوں، سوسائٹی ہم کو کیا دے رہی ہے اس کو تو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آج سے دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں۔ تو آج ہم اس معاشرے کا حصہ ہے نا۔ افراد سے جو ہے نا وہ معاشرہ بنتا ہے نا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو آج سے آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں، اپنے خاندان کو بدلنا شروع کریں، تو اپنے معاشرے کو ہم خود بدلتا دیکھیں گے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنا ہے تو اپنے آپ سے آغاز کرنا ہے، ظلم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ جہاں پہ ظلم نظر آتا ہے اس ظلم کو روکیں۔ ایمان کی بہترین حالت ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے روک سکتے تو دل سے تو کم از کم برا سمجھو میرے بھائیوں۔ تو آپ کو بدلنا ہے اپنے سے لے کر اپنے معاشرے تک اور اپنے ملک تک۔ اللہ پاک ملک پاکستان اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اور اس ملک کو ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ والسلام۔